बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, आज का मौजू हमारा आज के इस दिन के हवाले से है तहवील क़िबला और अक़ीदा सहाबा। तो आज हम इस पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। काबिल शख्सियत मेरे पहली मरतबा मेहमान बन रहे हैं जनाब प्रोफेसर हसन महमूद जमाती साहब। जी प्रोफेसर हसन, आपकी तरफ आ जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सहबिहि बारिक वसल्लम। ऐसा बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत नशिस्त में मदऊ करने के लिए। और आज के इस दिन की मुनासबत से ये बड़ा खूबसूरत अहम मौजू है और बिलखुसूस जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं इसके हवाले से, और जिस तरह की आज कल हमारे जहनों के अंदर जो फ़िक्र है, ये वाक़या हमें बड़ी ख़ास रहनुमाई फ़राहम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ये है कि मैं इसको यूँ कहूँगा कि जो कहा ना इकबाल ने कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। सुभान अल्लाह। तो ये वाक़या जहाँ पर डॉक्टर साहब ने इशारा फरमाया कि सयक़ूल सुफ़हा, ये जो अस्सुफ़हा का लफ्ज़ है ये यहाँ पर बड़ा अहम है। और जो इससे आगे बात की कि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती, वो क्या शय थी जिसने तुम्हें अपने किबला से फेर दिया। अब यही सुफ़हा का लफ्ज़ कुरान मजीद में गाय साहब एक और जगह आया। ठीक है। अब ये क्या है कि हमें देखना है कि जो हमारा मौजू है कि तहवील क़िबला और अक़ीदा सहाबा कराम कि उनका अमल मुबारक वो क्या रहा है, और वो उनकी हयात मुबारक का कुल मग़ज़ ये है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी अक़ल से फ़ैसला ही नहीं किया। ठीक। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक को देखते आपको, बल्कि गाय साहब ऐसे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि हुक्म आना तो दूर की बात, वो चेहरे के तासुरात पढ़ कर वो अमल कर देते और समझ जाते कि यार की मंशा क्या है इसमें। शनासे मिजाज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक के मिजाज के वो शनासा थे। कुरान मजीद में हमारे लिए जो मशअल राह, जो मैंने कहा ना कि आज के इस दौर के अंदर हमारे लिए बिलखुसूस इसमें जो छुपा हुआ है राज, वो ये है कि कुरान मजीद में एक और जगह पर यही असुफ़हा का लफ्ज़ वहाँ आया जहाँ मुनाफिकीन का तज़किरा और अलामात बयान की सूरह बकरा के आगाज़ में फरमाया वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, कि ये वो लोग हैं यानी मुनाफिक, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ ऐसे जैसे दूसरे लोग ईमान लाए, यानी सहाबा इकराम रिदवान मजमईन, तो ये कहते हैं कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। अब इसको वो बेवकूफ़ी क्यों कह रहे? वो बेवकूफ़ी इसलिए कह रहे कि वो देखते हैं कि यहाँ पर तो अकल का सौदा ही नहीं है। ये करते क्या हैं कि ये जो तो महज हुक्म नाजिल होता है, आँख की जुम्बिश होती है, यहाँ पर अबरू हिलते हैं और ये कट मरने के लिए तैयार मौजूद हैं। प्रोफेसर, असल में इसका मतलब ये है उनको पता था कि अक्ल दानिश की जो अज़मत रिफ़त और महराज है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बात जो है वो अक्ल और हिकमत से खाली नहीं। ये अक्ल सलीम और हिकमत जो है ना, हिकमत दानिश वो आला है, तो इसलिए वो फिर सरेंडर कर जाते। इसको बिल्कुल गाय साहब ऐसे ही है। और जो इकबाल ने कहा ना कि इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीनों आसमां को बेकरां समझाता मैं। अक्ल ये है कि वो तो अभी महवे रास्ता है। हाँ। तो इश्क की एक जस्त जो है वो सारे फासले तय करवा देती है कि वो दस्ते रूमी जो है वो पर्दा महमल पे जा पहुंचता है और वो देख लेता है। इसके अंदर अक्ल होती है। सिर्फ बात क्या है कि अक्ल जो है ये इब्तदाई मंजिलें हैं, इसकी दीवानगी तय कर गई कितने मकाम, और अक्ल जिस मंजिल में थी अब तक उसी मंजिल में है। तो अक्ल जो है ये इब्तदाई स्टेज है। ऐसे ही इश्क जो है वो अक्ल से मावरा करोड़ों अरबों अक्लें जो है वहाँ पे जाके थक जाती है। तो वो इसके लेकिन ये नहीं कि इश्क में अक्ल नहीं होती है, वो चरागे हिकमत होती है, वो चरागे राह है, वो मंजिल नहीं है। तो यहाँ कहा ना कि अक्ल की क्यों, और ये असुफ़हा के जो आगे बात की फरमाया मा वल्लाहुम, किस चीज़ ने इनको फेर दिया, यानी अक्ल सवाल करेगी कि किस चीज़ ने इनको इस चीज़ से फेर दिया, और उन्होंने इस बात पे फैसला ही नहीं किया। कुरान कहता है व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, ये जो पूरा वाक़या था, माजरा था तहवील क़िबला का, ये उसी की आयात में फरमाया ये इन पर बड़ी भारी आजमाइश थी। क्यों आजमाइश थी? सुबह शाम होता ये ऐसा भी, इसका अगर थोड़ा सा पस मंज़र देख लें, होता ये कि कुछ लोग जब आका अलैहिस्सलाम मदीना में तशरीफ़ लाए तो उससे पहले आपका मामूल ये था कि पहले चेहरा अनवर जो था वो काबा की तरफ था, और बाज़ रिवायात में ये भी आया कि चेहरा अनवर था क़िबला बैतुल मक़दिस, लेकिन आप खड़े इस अंदाज़ में होते कि रुख अनवर काबा की तरफ होता और बैतुल मक़दिस भी उसी रुख पर आगे होता। अब मदीना तशरीफ़ लाए तो 16-17 माह आप बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे।
تو کچھ منافق وہ صبح کو ایمان لاتے اور شامل ہو جاتے صفوں کے اندر اور تشکیک اور تذبذب پیدا کرنے کی کوشش کرتے. جو نئے مسلمان تھے ان کے ذہنوں میں وہ عقلی سوال, جو میں نے کہا نا کہ آج کے اس دور میں وہ عقلی سوال پھینکتے کہ کیوں ایسے کیا, پہلے قبلہ وہ تھا تو اب یہ کیوں کر لیا, صبح کو یہ تھا اور شام کو یہ عمل کیوں کر لیا. آج کے دور میں بھی ہے, آج کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ جو ہے وہاں کیا تھا, وہاں کچھ نہیں تھا, علم نہیں تھا, اسپتال نہیں تھے, یونیورسٹیاں نہیں تھی, کالج نہیں تھے. آج کے بھی جو نام نہاد مسلمانوں کے صفوں میں اس طرح کے ہیں, وہ سب کرتے کیا ہیں. میں جو کہا نا کہ آج کے اس دور میں کہ وہ ہر بات کو, ہر عمل کو, دین کے اور عقل اسلام کے عمل مبارک کو وہ اپنی عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ وما جعلنا القبلۃ التی, ہم نے یہ اس لیے بنایا کہ ہم الا لنعلم من یتبع الرسول, یہ ایمان کی پرکھ بنا دی کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. اور السفہاء کیا کہہ رہے تھے, ما ولاہم, السفہاء کا سوال تھا کہ ما ولاہم, ان کو کس چیز نے پھیر دیا, کیوں پھیر دیا. اور اہل عشق یہ تھے جو اہل ایمان تھے جن کو قرآن نے کہا کہ ان کو ہدایت نصیب ہوئی. ہدایت اس وجہ سے نصیب ہوئی کہ ان کو معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی, کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود سے تو کر نہیں ہے, یہ تو حکم الہی ہے. اور دیکھیے اس میں ایک اور چیز یہ بھی پنہاں ہے کہ اس کا پہلے تو حکم آیا نہیں تھا, یعنی قبلہ جو بیت المقدس کی طرف آقا علیہ السلام نے چہرہ انور فرمایا تو اس کا حکم تو قرآن مجید میں موجود نہیں, وہ تو وہی آئی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی انہوں نے سوال نہیں کیا کہ یہاں پر پہلے منہ کیوں تھا, چہرہ انور اس طرف کیوں تھا, اور اب رخ پھیر کر اس طرف چہرہ انور کیوں کر لیا, تو انہوں نے یہ بھی سوال نہیں کیا. اور جب یہ حکم نازل ہوا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جس جس جگہ خبر پہنچتی گئی وہ جس حالت کے اندر تھے اسی حالت میں انہوں نے اب یہ بھی تردد نہیں کیا کہ نماز یہ تو مکمل کر لیں, نماز مکمل کر لیں اپنی, بعد میں پوچھ لیں گے کہ جی یہ کیا ماجرا ہوا, آپ نے ایسا کیوں کیا. انہوں نے اتنا بھی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. بالکل صحیح. جیسے حکم نازل ہوا اور جس شخص نے جہاں جہاں سنا, یہاں غازی صاحب صحابہ کرام کے مقام بھی ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقام یہ کیوں تھا جو کہا آمنو کما آمن الناس, ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ. یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر ایمان کی کسوٹی اور معیار ہے تو وہ صحابہ کرام کی ازواج مقدسہ ہیں. جی آپ کی طرف پروفیسر حسن صاحب, یہ انہوں نے ٹھیک بات کی کہ امت کا وہ جو میں کہتا ہوں نا ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صحابہ کا یہ عمل تھا. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی غیر مشروط محبتیں کئی طرف, یہ میرے لیڈر کے ساتھ ہے میری غیر مشروط, یہ پیر کے ساتھ ہے, یہ مولوی کے ساتھ ہے, یہ فلانے کے ساتھ ہے, سب ادھر. اور پریکٹیکلی نعوذ باللہ من ذالک میں دیکھ رہا ہوں کہیں گے یہی کہ ہمیں عشق رسول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حقیقی عشق جو ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں وہ اپنے لیڈروں, اپنے مذہبی رواؤں, اپنے غیر مذہبی رواؤں, اپنے جو لیڈر بنائے ہوئے ان کے ساتھ. تو یہ جو شخصیت پرستی کے بت ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی موجودگی میں یہ تو ہونے نہیں چاہیے, نظر نہیں آنے چاہیے. ہمارا ہر لیڈر جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے, وہ کتنا قریب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ صحابہ نے کر کے دکھایا. جی ارشاد. جی غازی صاحب قبلہ, یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا, جو جس طرح ہم گفتگو ابھی سن رہے تھے, یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, یہ لٹمس پیپر ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان کی پرکھ چاہتے ہیں نا. جیسے سر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی فرما رہا ہے کہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہم نے فرمایا کہ وما جعلنا القبلۃ التی, پہلے بھی جب ہم نے قبلہ بنایا اور اب بھی قبلہ بدلا تو کوئی سمت بدلنا تو کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک, مقصد کیا تھا, الا لنعلم من یتبع الرسول, ہم یہ جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کون کرتا ہے. ٹھیک, دنیا اور آخرت کی نجات وہ اسی عمل کے اندر ہے. اب اور اسی سے ہمیں یہ بھی چیز اخذ ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمارے سامنے بہت سے اسوے ہوں, ہمارے سامنے بہت سی شخصیات ہوں, ہمارے سامنے اور بالخصوص آج کے اس دور کے اندر ہماری رسومات ہوں, ہماری عقل کہہ رہی ہو کہ نہیں آج کے دور کی ضرورت یہ جی ہم نے ایسے کرنا ہے, اور ہم اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوں, لوگوں کے تان کو سن رہے ہوں اور عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوں, لاجک, منطق, سوال, جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ منافقین کا طرز عمل ہے. اور اس کو اسی آیت مبارکہ اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف اتنا پروپیگنڈا نہیں تھا, اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو جتنی تفصیل کے ساتھ 7 آیات کے اندر لگاتار اس کو مختلف جہتوں کے ساتھ بیان فرمایا, اور پھر منافقین کا طرز عمل بھی بیان فرمایا اور اہل کتاب کا طرز عمل بھی بیان فرمایا. وہ اس لیے واضح فرما دیا کہ وہ چاہتے کیا تھے. یہاں سے صاحب ایک اور نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی پروپیگنڈا کیا, پہلے کرتے رہے کہ جی ہمارے قبلہ کی طرف ہیں, ہمارے دین کے ساتھ ہمیں جھوٹا کہتے ہیں لیکن ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں. وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں پہلے ادھر تھے
مکہ تو وہاں تھا اور اب یہاں آئے تو ان کو دیکھ کر ان کے قبلہ کی طرف مرعوب ہو گئے، اور اب جب دوبارہ پلٹے تو پھر پروپیگنڈا۔ یہاں سے صاحب جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل حق وہ ہمیشہ حق پر اور آقا علیہ السلام کی سنت اور پیروی پر قائم رہیں۔ جو اہل لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ تشکیک کے دروازے، وہ ان کا مقصد جو ہے نا لاجک لے کر آتے ہیں اور اس پر عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے تلاش کر، ان کا مقصد کبھی بھی حق کی پیروی نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد ہمیشہ اہل باطل کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اہل حق ہیں ان کو راستے سے ہٹائیں، اور راستہ کیا ہے؟ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا علیہ السلام کی پیروی ہے، اور پیروی بھی کیسی؟ ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ جب تک عشق اور محبت اور ادب کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے نہیں ہوگا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی دیکھیں یہ کیوں ہے، عشق کا معاملہ کیوں ہے کہ عقل میں بات آتی نہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کسی رنگ کی چادر پہنی ہوئی، وہ تشریف لا رہے، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر تھوڑی سی ناگواری ہوئی۔ ایک کالر آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال۔ جی السلام علیکم۔ سرگودا سے جی، وعلیکم السلام، حضرت حبیب شاہ سرگودا سے جی جی، میں نے یہ وضاحت پوچھنی تھی کہ عقل اور عشق میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، عشق کی راہ بتائے کہ عشق کا سفر کرنا ہو تو عقل تو اپنا ایک چراغ ہے نا، ٹھیک ہے، تو عشق کا سفر کرنے کی تیاری کرنی سمجھ گیا۔ چاہیے، اس کا راہ بتائیں۔ کر لے جی، عقل اور عشق کا فرق ہے، آپ کا سوال۔ عقل کو سمجھے ہوئے امام اپنا کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک۔ یہ جو عشق ہے یہ ادراک کی اور عقل کی معراج کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے عقل ہمیشہ نفع اور نقصان، سوچتی ہے، غلطی اور درستگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب عقل میں دو چیزیں ہیں، درستگی اور غلطی، نفع اور نقصان۔ جب یہ پیوریفائی ہوگا تو نیگیٹیوٹی نکل جائے گی نا، ٹھیک ہے، صرف درستگی رہ جائے گی، ٹھیک ہے، اس کا نام عشق ہے۔ واہ واہ واہ، صرف نفع رہ جائے گا نا، قربانی رہ جائے گی، ہاں، اس کا نام عشق ہے، جو صرف روشنی ہے، جو عشق صرف نور ہے۔ روشنی ہے۔ تو ٹھیک ہے، جی۔ آپ اپنی بات مکمل فرمائیں۔ میں اسی جملے سے آگے چلوں گا کہ جو عشق کیا کرواتا ہے؟ عشق یہ کرواتا ہے جو میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رنگ کی چادر پہنی ہوئی گزرے رستے سے، آقا علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا، حضور نے حکم ارشاد نہیں فرمایا، آپ کے چہرہ انور کے اوپر ناگواری کے کچھ اثرات آئے، آقا علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، عمرو بن عاص گھر تشریف لے گئے، دیکھا، فرماتے ہیں کہ سامنے چولہا جل رہا تھا، وہ چادر اٹھائی اور چولہے میں ڈال دی۔ اب بھائی صاحب عقل یہ کہتی ہے کہ وہ چادر باقی رکھ سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے، سوال کر سکتے تھے جا کر کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا، شاید چادر کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی تھی، پوچھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ باقی شخصیت تو میں عمرو بن عاص تو وہی ہوں، تو آپ کے سامنے رہتا ہوں، یقیناً یہ جو چادر تھی۔ اور پھر جب آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور نے پوچھا عمرو بن عاص اس چادر کا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ چولہے میں ڈال دی۔ فرمایا عمر وہ کسی عورت کو دے دیتے، اس کے کام آ جاتی۔ فرمایا یا رسول اللہ جس سے آپ کو ناگواری ہو وہ کسی کے بھی کام کی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ،